الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ دوستو، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ اس سے پہلے شیخ کے ساتھ ہمارے جتنے پروگرامز ہوئے ہیں ان پروگرامز کے مقابلے اس پروگرام کی اہمیت یہ ہے کہ آج سوالات آپ کریں گے اور انشاءاللہ شیخ جوابات دیں گے۔ ہم اپنے ان تمام اخوان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت لمحہ ہے، بڑی اچھی گھڑی ہے۔ ایسے مواقع کم آتے ہیں جب اتنے ذی علم لوگ ہمیں میسر ہوں اور ہم استفادہ کر سکیں، تو موقع کو غنیمت جانا جائے انشاءاللہ۔ شیخ سے انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے پروگرام کا، اس پروگرام کے اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم کئی ایپیسوڈ تک لے کر کے جائیں گے، تاکہ ہمارے دوستوں کے ذہن میں، احباب کے ذہن میں شیخ سے متعلق جو سوالات ہیں، علوم و فنون سے متعلق جو سوالات ہیں، تفسیر، حدیث، سیرت، تاریخ، علوم و فنون کے جتنے دوسرے گوشے زاویے ہو سکتے ہیں، ان تمام سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں، آپ لائیو ڈائریکٹ شیخ سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ جب ہم نے یہ اعلان ڈالا تھا تو ہمارے کئی دوستوں نے شیخ سے سوالات کیے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے وہ سوالات شیخ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا شیخنا، بارک اللہ فیکم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، شیخ کے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ صحت و عافیت کے ساتھ عمر میں شیخ کو برکت سے نوازے اور امت مسلمہ کو بہتر توفیق دے کہ شیخ سے استفادہ کر سکے۔ شیخ، ہم نے محسوس کیا اور کئی احباب کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ شیخ کو ایسے ہی آپ لائیو لے کر کے آئیے اور ہم سوالات شیخ سے کر سکیں۔ بہت اچھا پروپوزل تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے مطالبے آتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ بہت کچھ سیکھنا چاہتی ہے الحمدللہ۔ تو جب ہم نے شیخ اعلان ڈالا تو الحمدللہ کئی سوالات، بڑے اہم سوالات سامنے آئے ہیں، اور ہم احباب کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کئی سوالات ہمارے پاس ہیں اور آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ انشاءاللہ آپ سوالات لکھ کر کے ڈالیں، کمنٹ کریں، اور ہم انشاءاللہ شیخ سے ضرور پوچھیں گے۔ شیخ کاشف شکیل سلفی صاحب ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس سے فاضل ہیں ماشاءاللہ، اور ممبئی میں ہوتے ہیں، اچھے قلمکار ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ دور جدید میں فلسفہ کی تعلیم طالبان علوم نبویہ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ جن سوالات سے متعلق مجھے کچھ واقفیت ہوگی انہی کے جواب دوں گا، ورنہ پھر لادری کہہ کے گزر جاؤں گا آرام سے، تو اس لیے کہ لادری نصف لے۔ تو فلسفہ سے متعلق میرا تصور یہ ہے کہ مدارس کے اندر، درس نظامی میں، جو بھی مدارس عربیہ ہیں برصغیر پاکستان ہندوستان کے، تو ان میں فلسفہ اور منطق کی تعلیم اس لیے دی جاتی تھی کہ ہمارے جتنی پرانی عربی کی کتابیں ہیں مختلف علوم فنون کی، ان پر منطق و فلسفہ کے اصطلاحات کا بہت اثر رہا ہے، حتیٰ کہ نحو، لغت کی کتابیں، علم کلام کی کتابیں، یا عقیدے کی کتابیں، نحو، صرف، بلاغت کی کتابیں، سب ان سے متاثر ہیں۔ تو اس وجہ سے ان اصطلاحات کا جاننا اور ان کے تصورات کیا ہیں، مختلف الفاظ اور اصطلاحات کے معنی کیا ہیں، وہ معلوم ہونا چاہیے۔ بغیر انہیں معلوم ہوئے بہت سے اہم کتابیں آپ پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ فلسفہ کے جو مبادیات جاننا ضروری ہے، منطق کے اصطلاحات جاننا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے یہ نہیں کہ منطق میں جو کچھ ہے یا فلسفے میں جو کچھ ہے ان سب پر ہم ایمان لائیں، ان سب چیزوں کی تصدیق کریں، اس لیے کہ یونانی فلسفہ یا ارسطوئی جو فلسفہ ہے اس پر بہت سے لوگوں نے تنقید کیا ہے۔ بہت مشہور کتاب جو ہے انہوں نے تیمیہ کی رد علی المنطقین، اور منطق کی ریفیوٹیشن پھر موجودہ دور میں جو مل نے اور دوسرے لوگوں نے کی ہے۔ تو یہ نہیں ہے مطلب اس کا کسی بھی فن کے پڑھنے کا کہ اس کی ساری چیزوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، صحیح اور درست سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا جو ماضی کا تراث ہے ورثہ، عربی میں ہو یا فارسی میں یا اردو میں، بہت کچھ ان اصطلاحات کا مرہون منت ہے، اور ان میں وہ چیزیں استعمال کی گئی 4 صدی ہجری سے لے کر کے بعد کی کتابیں دیکھیں، تو یا تو یہ کہ ان کے حتیٰ کہ اب یہ جو رد المنطقین ہے امام ابن تیمیہ، وہ آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ منطق کے اصطلاحات ہیں۔ اسی طرح سے امام غزالی نے ایک کتاب لکھی ہے تحافظ الفلاسفہ، تو تحافظ الفلاسفہ آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ فلسفہ کے اصطلاح سے واقع ہے، اور امام غزالی کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا۔ بلکہ امام غزالی نے یہ کیا کہ تحافظ الفلاسفہ لکھنے سے پہلے مقاصد الفلاسفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، تاکہ یہ نہ اتہام دیا جائے انہیں کہ آپ تو فلسفہ جانتے ہی نہیں، تو آپ کیا رد کر رہے ہیں، کیا رد کر پائیں گے، کیا بات ہے۔
تو شیخ آپ یہ مختصر طور پر آواز کے بارے میں بھی بھائیوں کا تھوڑا سا وہ ہے تو تھوڑی سی آواز ہم لوگ بڑھا لیں. جزاکم اللہ خیر. کاشف صاحب ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آواز ذرا ہماری بلند ہو تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. سوال شیخ یہ تو عصر حاضر میں کیا اس کا ریلیونس ہے؟ آج بھی کیا فلسفہ اپنے آپ میں زندہ ہے؟ فلسفہ کے کیا نئے کچھ اسپیکٹ سامنے آئے ہیں؟ بہت ان سے کس حد تک ہمارا ہم فلسفے کے متخصص تو نہیں ہیں لیکن جس نے بھی جدید فلسفے کا مطالعہ کیا ہے تو جدید فلسفہ دراصل یعنی آپ فلسفہ کو تصور یہ کیجئے کہ ہر چیز سے متعلق غور و فکر کا نام فلسفہ ہے. کائنات کے جتنے علوم ہیں، سائنس کے جتنے شعبے ہیں اور مختلف لسانیات اور ادبیات کے جتنے شعبے، ان سب کا تعلق فلسفے. یعنی فلسفہ دو تین چیزوں کا جواب دیتا ہے. کوئی چیز کیا ہے، اس کی حقیقت، ماہیت کیا، یہ کیوں ایسی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں، اس کے نقصانات کیا. تو اب جب علوم فنون کی ترقی ہوئی ہے موجودہ دور میں تو اس میں ہوا یہ ہے کہ بہت سے برانچز اس میں سے نکل کے الگ ہوتے چلے. مثلا بایولوجی ہے، حیاتیات کا علم، تو اس کا جز تھا. زولوجی ہے، حیوان سے متعلق، وہ اس کا جز تھا لیکن اب وہ ایک سائنس بن گیا. اسی طرح باٹنی ہے، نباتیات کا علم، یہ سب چیزیں پہلے فلسفہ میں شامل تھیں. اب وہ دھیرے دھیرے گھوم پھر کر کے اب فلسفہ کو محدود کر دیا ہے مابعد طبیعیاتی مسائل سے متعلق یا مختلف علوم فنون کی جن نظریات پر مبنی ہیں ان نظریات پر بحث. نظریۃ العلم سے متعلق گفتگو یا ہے کہ مختلف جو مابعد طبیعیاتی مسائل ہیں. یہ مابعد طبیعیاتی مابعد طبیعہ کا مطلب ہے طبیعہ یعنی نیچر، جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں زمین آسمان کائنات سے، یہ چیزیں نیچر ہیں، اس کو طبیعہ کہا جاتا ہے. مابعد طبیعہ یعنی اس طبیعہ کے بعد، یعنی اس کے علاوہ جو ماورائی چیزیں، غیبیات ہیں یا ایسی چیزیں جن میں عقل کو دخل ہے اور غور و فکر کر کے مختلف راہیں اس کے اندر ہوتی ہیں. پھر ان میں غور و فکر کر کے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس میں پھر مختلف اسکول ہیں فلسفیوں کے. جدید دور میں بھی، تو جدید دور میں بھی پھر فلسفے میں کو اگرچہ بہت محدود کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی فلسفہ کے بہت سے حامی موجود ہیں. یہ جتنے نظریات آپ دیکھ رہے ہیں، مثلا کمیونسٹوں میں نظریات ہیں، مثال کے طور پر جی بالکل نظریہ حیات جو مسلمانوں کا نظریہ حیات بھی ایک فلسفے پر مبنی ہے. اسی طرح سے مغربی تہذیب موجودہ دور میں وہ بھی ایک فلسفے پر مبنی. اس کا کیا فلسفہ، اس کی بنیادی مبادیات کیا ہیں، اس پر پوری تہذیب یہ قائم ہے، پورے ان کے نظریات قائم ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فلسفہ. ہر چیز سے متعلق غور و فکر کا نام. لیکن جو چیزیں آپ بالکل سائنسی حقائق کے طور پر الگ الگ علوم فنون کی شکل اختیار کی، ان کو لوگوں نے ایک طرح سے دھیرے دھیرے فلسفے سے نکال دیا. تو یعنی فلسفہ کو عام معنی کے لحاظ سے سب چیزوں کو شامل ہے لیکن اب خاص معنی میں وہ صرف وہ چیزیں کہ جو نظریۃ العلم یا مختلف تہذیب کی بنیادیں یا کسی بھی چیز سے متعلق جو فلسفیانہ اساس کیا ہے، یعنی جو حصی معلومات یا حصی علوم سے نکل کر کے اب جو مابعد میں چلے جاتے. شیخ تو یہ اہم سوال تھا کاشف صاحب، جزاکم اللہ خیرہ. اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، شیخ کو سن رہے ہیں، وہ ضرور استفادہ کر رہے ہوں گے. کاشف صاحب کا ہی ایک اور سوال، بہت اچھا سوال تھا شیخ. اس سے پہلے ہم لوگوں نے الحمدللہ قرآن حکیم سے متعلق، تفسیر سے متعلق گفتگو کی تھی. سوال ہے بھائی کا کہ قرآن کریم کی جدید طرز پر سائنسی تفسیر کرنا کیسا ہے؟ تفسیر پر جب گفتگو ہوئی تھی تو تھوڑا سا اشارہ آیا بھی تھا. دیکھیے قرآن مجید میں کوئی بھی حقیقت ایسی نہیں بیان کی گئی ہے، کوئی حقیقت ایسی نہیں بیان کی گئی جو سائنس کے موجودہ تحقیقات کے خلاف. تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی سائنسی حقائق کے خلاف، نظریات نہیں، حقائق کے خلاف کوئی چیز نہیں. لیکن دوسری چیز یہ کہ قرآن مجید میں فلاں آیت جو ہے وہ فلاں سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ دوسری بات ہے. تو اب قرآن مجید کی کسی آیت کے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اب کوئی شخص اس سے میزائل ایجاد کرنے یا ہوائی جہاز ایجاد کرنے پر استدلال کرے تو یہ استدلال درست نہیں. قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اور جس ماحول میں نازل ہوا ہے اور جن لوگوں نے اس کو سمجھا ہے اور آج تک سمجھتے رہے، اس سے کبھی وہ معنی نہیں لیا تھا انہوں نے. لیکن قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو بھی کائنات سے متعلق جو حقائق ہیں، ماورائے طبیعہ سے متعلق جو چیزیں ہیں، ان کی ایک چیز کی بھی ابھی تک تغلیط نہیں ہوئی. تو اس لیے قرآن مجید کی آیتوں کو نئے نئے معنی پہنا کر کے اور اس سے نئے نئے مفہوم نکالنا، یہ میرے خیال سے عربی زبان پر بھی ظلم ہے، قرآن مجید پر بھی ظلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید لائے ہیں تو ان کے بیان اور تفسیر پر بھی ظلم ہے، اور سارے جتنے سلف ہیں، سلف نے جو تفسیر بیان کی ان پر بھی ظلم ہے. تو یہ وضو شیء فی غیر محلی ہے. اس لیے جن لوگوں نے تفسیر اس انداز کی ہے، موجودہ دور میں سب سے مشہور وہ علامہ طنطاوی جوہری تھے، تفسیر الجواہر، اس کے ایک حصے کا ترجمہ شیخ عبد الرحمن عاقل رحمانی صاحب نے کیا تھا. تو مگر یہ ہے کہ وہ تفسیر مطلب اتنی مقبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ جس زمانے میں انہوں نے کی تھی آج سے 60-70 سال پہلے بلکہ 80 سال پہلے، تو اب اس زمانے میں جتنی معلومات تھے اب اس سے زیادہ پتہ نہیں کتنی معلومات ہو گئی.
تو اب بعض چیزوں کی تقلید بھی ہو گئی. اس زمانے میں جو نظریات تھے ان کو لوگوں نے سائنسی حقیقت سمجھ لیا. یعنی اس کی مثال ایسی جیسے علامہ رازی نے فلسفیانہ جو باتیں تھیں اس زمانے میں کائنات کے تعلق سے یا فضا کے تعلق سے یا مابعد الطبی مسائل کے تعلق سے، وہ رازی نے اپنے تفسیر الکبیر کے اندر مفاتیح الغیب میں وہ سب چیزیں ڈال دی کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے. اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں سب غلط سلط ہیں یا نظریات ہیں یا کہ ان کی تقلید بہت سی چیزوں کی ثابت ہو گئی. گویا کہیں نہ کہیں ہم قرآن کریم کی تقلید پہ اتارے. ہاں، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ اگر ایک دور میں ایک چیز سے متعلق تفسیر آپ کریں گے قرآن مجید کے کو معنی پہنائیں گے، بعد میں کوئی زمانہ آئے گا تو وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ اس آیت سے یہ مطلب لیتے تھے جو غلط ہے بالکل، وہ مفسرین کیسے احمق تھے. تو اس لیے قرآن مجید کی تفسیر زبان کی روشنی میں، سیاق کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں کرنا یہی صحیح اور اصلاً طریقہ ہے. جزاکم اللہ خیرا شیخنا. ہمیں امید ہے کہ بھائی کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو فہم ہے ان تمام کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر ہونی چاہیے. مختلف نظریات جو سائنسی سامنے آتے رہتے ہیں ان کو بنیاد بنا کر کے قرآن کریم کی تفسیر کرنا قرآن کریم پہ ظلم کرنا ہے. شیخ ایسا مانتے ہیں. یاسر اسد صاحب ریاض میں ہوتے ہیں، جامعۃ الملک سعود میں ہے غالباً. وہ کئی قسطوں میں ان کا سوال ہے، مطلب کئی شیخ ہے، تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم پوچھتے ہیں. مطالعے سے متعلق دو بنیادی سوال ہیں ان کا. شیخ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مطالعہ کے لیے کتابوں کا انتخاب کیسے کیا جائے. نمبر ایک، جو ملے سب پڑھ لینا افضل ہے یا مطالعہ کی بابت منہجیت اور خطہ سازی زیادہ ہے؟ یہ دونوں طریقہ ہے، اور ایک شخص کبھی بھی پوری زندگی ایک خاص طریقے پر قائم نہیں رہ سکتا. کتنا بھی آپ منہج بنائیں، جیسے لسٹ بنائیں کتابوں کی، منتخب کتابیں لا کر کے سجا لیں الماری میں اور سب کچھ، لیکن وہ دماغ کچھ ایسا ہے کہ وہ ایک چیز پر قائم نہیں رہتا ہے، ایک خاص نظام کا پابند نہیں بننا چاہتا. اسی لیے وہ غالب تو کیا اس سے بھی پہلے جاہز وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، تو جاہز نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس لیے ہر چیز اس میں بیچ بیچ میں ڈال دی ہے اپنی کتابوں کے اندر تاکہ دلچسپی برقرار رہے. اور انسانی ذہن دراصل ایک چیز پر بالکل قائم نہیں رہتا. کسی کو کہیے کہ ہر وقت سائنس پڑھتے رہو تو دماغ اس کا بالکل خشک ہو جائے گا. جیسے اس کو ادب بھی پڑھنا چاہیے، تاریخ بھی پڑھنا چاہیے، مذہبی چیزیں بھی پڑھنا چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے، ہر چیز پڑھنا چاہیے. جیسے تو اس کے لیے کوئی اپنے طور پر اپنے اوقات کے لحاظ سے، سہولت کے لحاظ سے جیسے اور دلچسپی کے لحاظ سے، یہ بھی نہیں مثلاً کسی کو دلچسپی نہیں فلسفے سے، زبردستی کہی کہ تمہیں فلسفہ بھی ضرور پڑھنا چاہیے، یا کسی کو دلچسپی نہیں ادب سے ابھی ایک کسی مرحلے میں، تو اب ادب بھی ضرور پڑھو چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ نہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دلچسپی ہونی چاہیے پڑھنے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، جس کورس میں بھی آپ نے داخلہ لیا، اس سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ وہ معلومات اور مزید راستے ہوں. تیسری کہ ان سبجیکٹس میں جن کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، جن سبجیکٹس کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان سبجیکٹ میں جو دوسرے اشارات ہیں بعض دوسرے فنون یا چیزوں کے، تو ان کی کھوج اور تلاش جستجو بھی آپ کرنے کی کوشش کریں. مثلاً آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید میں کچھ آیتیں یا صورتیں ایسی ہیں جن میں قصوں کا ذکر ہے، تو اب ان قصوں سے آپ وہ ان کتابوں کی طرف جو قصص القرآن پر لکھی گئی ہیں یا جغرافیہ عرض قرآنی کے تعلق سے، یا کہ ان کی تفصیلات سے متعلق آپ جو جدید اور قدیم دور میں جو کچھ لکھی ہوئی ہیں اس کی طرف توجہ دیں گے ضرور، لازماً آپ پڑھیں گے. یہ نہیں کہ صرف جو آپ کو تفسیر کی کتاب مقرر کر دی گئی صرف وہی پڑھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جدید دور میں کسی نے اس موضوع سے متعلق کوئی مقالہ لکھا ہے، کوئی موضوع لکھا ہے، تو پڑھنا جو ہے، اور جس طرح سے میں نے بھی بے ترتیب پڑھا ہے. اور اکثر لوگوں جس کو بھی آپ پوچھیں گے، مولانا صفی رحمان صاحب مرحوم سے بھی ایک بار پوچھا گیا کہ مطالعے کی کیا ترتیب ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی ترتیب ہوتی نہیں، بلا ترتیب ہم نے بھی پڑھا. کبھی تاریخ پڑھ لی، کبھی ادب پڑھ لیا، کبھی جو کتاب میسر پڑھ لی، بلکہ جو کتاب پڑھنے کی خواہش تھی وہ ملتی نہیں تھی، جو نہیں ملتی تھی وہ پڑھ لیتے تھے، جو مل جاتی تھی مل جاتے تھے. بلکہ ایک سلسلے میرا تجربہ تو یہ ہے کہ عموماً آپ منتخب کر کے کتابیں لے آئیں، خرید کر کے اپنے پاس رکھ لیں، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کتاب تو ہمارے پاس ہے تو اس کو کبھی بھی پڑھ لیں گے. حالانکہ جو کتابیں نہیں ہوتی ان کا شوق زیادہ ہوتا ہے، وہ اس مستعار لے کر کے بھی آپ پڑھیں. اصل چیز پڑھنا شرط ہے. اپنے ذہن کے خانے میں فٹ کرتے جائیے، نوٹ بک میں کچھ نوٹ کرتے جائیے، استفادہ کیجیے. دلچسپی برقرار رہے اگر کسی بھی فن سے تو اس میں مزید پڑھیے، نہیں دلچسپی ہو چھوڑ کے دوسری طرف جائیے جاہز کے طریقے کے مطابق. مقصد پڑھنا ہے اور مطالعہ کرنا ہے. اگر پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو بس یہی مطلوب ہے.
جی شیخ، کتنا پڑھا آپ نے، کیا پڑھا، کتنی کتابیں پڑھ لی نہیں پڑھ لی، یہ اہم چیز نہیں. اور پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو بھی استعمال کیجیے، تنقیدی جائزہ ہونا چاہیے اس کا. پھر یہ کہ جن چیزوں کو آپ پڑھ رہے ہیں اگر ذرا سا تاریخی حص ہو تو ترتیب بھی دیں ان مؤلفین کو کہ سب سے پہلے کون سی یہ فکر جو ہے کس نے، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے. تو ایک انسائکلوپیڈیا میں نے دیکھی ہسٹری آف آئیڈیاز کی، کہ مختلف آئیڈیا پہلے ذہن میں کس کے آیا، پھر کس کے آیا، پھر کس کے ذہن میں آیا. تو اس طرح سے سارے افکار کی ترتیب و تنظیم کے لیے تاریخی طور پر ان کو مرتب کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کس نے کس سے نقل کی ہے کوئی چیز، کس نے کس پر کچھ اضافہ کیا نہیں. جی شیخ، ماشاء اللہ. یاسر صاحب شیخ سن بھی رہے ہیں، اور ماشاء اللہ ہمارے احباب ایک اسی سے جڑا ہوا یاسر صاحب کا سوال تھا، سعودی عرب میں طلبہ کے لیے استفادے کے وہ کیا مواقع ہیں جن سے ہندوستان میں طلبہ محروم ہیں؟ اب دیکھیے یہاں بہت سے مواقع ہیں، ہم لوگوں نے یہاں ایک عرصہ گزارا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عربی زبان اور ادب اس کی تحصیل کرنی چاہیے. کم سے کم یہاں رہتے ہوئے آپ جتنا زیادہ عربی زبان میں مہارت حاصل کر سکتے ہو اتنا آپ کسی دوسرے ملک میں جہاں جو عرب ملک نہ ہو وہ نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں اسلامیات کے فیلڈ میں ہر فیلڈ جو دل شعبہ بھی آپ کو پسند ہو اس میں اتنا کام ہوا ہے، وہ عربی زبان میں ہوا ہے ماشاء اللہ. تو ان سب میں جس سے بھی دلچسپی ہو، جس فیلڈ سے بھی دلچسپی ہو، اس فیلڈ میں آپ گہرائی کے ساتھ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. جدید جو دراسات ہیں، ابحاث ہیں، مقالات ہیں، تحقیقات ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں برصغیر میں اتنے مواقع ہوتے ہیں بہرحال وہاں بھی یونیورسٹی میں اجتماعات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ندوات ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے عام طور پر دیکھا مکہ و مدینہ میں دنیا بھر سے لوگ مشرق و مغرب سے آتے رہتے ہیں اور ہمیشہ مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں. ان پروگراموں سے استفادہ کرنا چاہیے، یونیورسٹی کے اندر ہو یا یونیورسٹی کے باہر ہو، مختلف ان سے استفادہ کرنا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہاں کچھ تھوڑا بہت پیسے پسنداز آدمی کر لیتا ہے، تھوڑا رکھتا ہے، اتنا وہاں آمدنی کیا کسی کی 50,000 60,000 بھی ہو مہینے میں خرچ ہو جائے اور کتاب خریدنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، بہت ضروری کوئی کتاب ہوتی ہے خرید. یہاں ہے کہ وہ کتاب کچھ خریدنے کے لیے ذرا سا پیسے، اب 10 ریال 12 ریال 15 ریال میں کوئی کتاب خرید لیں گے، 20 ریال میں کوئی کتاب خرید لیں گے. اس طرح سے اپنے ایک ذاتی دلچسپی کی چیز وہ آپ کے پاس اکٹھا ہو جائے گی. تو یہ سب مواقع ہیں جو یہاں ندوات سے استفادہ کرنا، کتابیں اکٹھا کرنا، مطالعہ کرنا، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرنی. ظاہر ہے کہ عرب ملک ہے، منبع ہے زبان کا. تو جزاکم اللہ خیر. شیخ بھائی کا ایک اور سوال تھا یاسر صاحب کا، طویل چھٹیوں کو کارآمد بنانے کے لیے کیا مفید تجاویز آپ دیں گے؟ وہ یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد پھر جو بھی 2 مہینے 2.5 مہینہ 3 مہینہ ہو تو اس میں اپنے رشتہ داروں دوست احباب سے تو ملیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو کچھ یہاں سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائیں. مدارس میں جائیں، طلباء سے ملیں، اساتذہ سے ملیں، اور ان لوگوں کو تھوڑا بہت، وہ بھی نہیں کہ ذرا سا تعلی والے انداز میں کہ ہم وہاں سے آئے ہیں تو اب ہم آپ پر حکم بنا کر بتا رہے ہیں، نازل کر رہے ہیں آپ کے اوپر یہ چیز. نہیں، مطلب نرمی کے ساتھ آپ کہیں گے تو دوسرے بھی متاثر ہوں، مانیں گے آپ کی گفتگو کو یقیناً، اور تبدیلی پیدا ہوگی اور اصلاح کی طرف انشاءاللہ. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام کو نہ بھولیں، عوام کے پاس بھی جائیں. ہم گاؤں دیہات اور ہر سے تعلق، تو وہاں کے لوگوں کے پاس بھی نہیں کہ یہ تو پڑھنے کے بعد اب وہ بس وہ مدینہ مکے کا ہو کر کے رہ گیا اور وہ آتا ہے ہم لوگوں سے نہیں ملتا. ان لوگوں سے بھی ملیے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوئیے، ان سے گفتگو کیجیے، خاص طور پر ان میں جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے تجربے سے استفادہ کیجیے. تو عوام سے بھی قریب رہیے، جن درس گاہوں میں آپ نے تعلیم حاصل کی وہاں بھی جائیے. اور تیسرا ہے ملک اور وطن میں جو صورتحال ہے، جس طرح کے مختلف رجحانات کے لوگ ہیں، ان سب لوگوں سے بھی ملنے کی کوشش کریں. یعنی آپ جو ایک بار وہاں سے نکل کر کے آئے ہیں، آپ ایک بالکل سمندر کے اندر سمجھیے چلے آئے ہیں، ایک معمولی تالاب سے یا کسی سے، تو اب یہ سمجھیے کہ اب ہر وقت آپ سمندر ہی میں رہیں. اب وہاں یہ نہیں کہ آپ جس مکتب فکر کے آپ تھے بس اسی مکتب فکر میں انہی لوگوں کے اندر صرف رہیں. سب جگہ ملیں اور سب جگہ لوگ، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، نہ کہ کسی خالص چھوٹے سے موٹے گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں. کیا بات ہے. یعنی کہ وہ کتابی علم کے ساتھ ساتھ جو غیر کتابی علم، عملی زندگی کی چیزیں ہیں، وہ تقاضے ہیں، ان میں بھی آدمی انوالو ہو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. شیخ ایک ذاتی سوال ہے آپ سے متعلق، پوچھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں شیخ جب پڑھ رہے تھے تو اثناء تعلیم شیخ کے معمولات کیا تھے؟ اثناء تعلیم کیا، سوتے تھے، جاگتے تھے، کلاس کرنے کے لیے جاتے تھے. لیکن ہوتا یہ تھا، سنیے میں بتاتا ہوں، مدینہ یونیورسٹی میں عجیب بات ہوئی تھی میرے ساتھ. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوا ہے. وہ ایک صاحب تھے جن کو حاضری لینی ہوتی تھی. جی سر. وہ آتے تھے کلاس میں، کون حاضری کون نہیں حاضری. تو وہ انہوں نے ایک شادی کر رکھی تھی حیدرآباد میں. جی سر. تو ان کے خطوط آتے رہتے تھے اردو میں، وہ مجھے ترجمہ کرنے کے لیے عربی میں.
بلاتے تھے, دیتے تھے کبھی کبھی. تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی وہ آتے تھے حاضر ہونے میں ہوں موجود نہیں موجود وہ اس کو حاضر بنا دیتے تھے. اچھا مجھے اس کا فائدہ ہے کہ بعض گھنٹیاں ایسی تھیں جو بہت ہی بورنگ تھیں, تو اس میں ان کچھ کی اس طرح مطلب ان کی محترمہ کا خط آتا تھا, محترمہ کا خط ان کے پاس آتا تھا اردو میں, حاضری لینا. ہاں تو مجھ سے ترجمہ کیا بات ہے. تو وہ کبھی مجھے غیر حاضر نہیں کرتے تھے. اب میں اس دوران کیا کرتا تھا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی فارغ ہونے کا وقت ہوتا تھا یا جو گھنٹیاں ایسی کہ جن اساتذہ سے زیادہ استفادہ نہیں کر پاتے تو وہ چلے جاتے تھے. ماں بھی کہاں جاتے تھے, وہ پھر مستی کرنے ادھر ادھر نہیں, ہم لوگوں کی مستی وہ کتابوں اور مخطوطات وغیرہ میں تھی. تو لائبریری میں چلے جاتے تھے, وہاں شعبۂ مخطوطات میں وہاں کرتے تھے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ان پڑھنے کے اور مطالعہ کرنے اور باہر جا کر کے اس طرح سے استفادہ کرنے, اس لائبریری اور علم ہی سے اس کا تعلق تھا. پھر یہ ہوا کہ پہلے ہی سال جامعہ اسلامیہ میں تھے تو شیخ حماد انصاری مرحوم نے یہ کہا کہ بہت سے مخطوطات ہیں ان کی فہرست نہیں بنی ہے. تو انہوں نے جن طلباء کا انتخاب کیا ان میں بھی ایک تھا. تو اب وہ عصر کے بعد پھر چلے آتے تھے عشاء تک کے لیے مخطوطات کی. تو یہ جتنی کتابیں ابھی چھپی ہیں 40 سال کے اندر ان میں سے بہت سا ہم لوگوں نے مخطوطے کی شکل میں دیکھا ہے, ان کی فہرستیں بنائی ہیں. کیا بات. اور وہ آج تک جو شائع ہو رہی ہیں. تو وہ وقت تیسرا پھر اس کے بعد چلے جاتے تھے حرم میں جاتے تھے, نماز ایک عشاء کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا تھا. اور وہاں سے آتے تھے, کوئی تھکے وکے رہتے تھے, کھانا نہ کھا کے سو. 5 دن تو ایسے ہی گزر جاتا تھا. پھر بھی 2 دن ہفتے کے آخر میں چھٹی ہوتی تھی تو ان میں 1 دن تو صبح سونے میں گزر جاتا تھا ظہر تک, اور باقی کچھ ایسی مطالعہ کرنا کچھ اور, یعنی پڑھنا لکھنا یہی کام ہے, اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنا, مختلف پروگراموں میں شریک ہونا, یہی کام ہے کوئی خاص نہیں. ہے ماشاء اللہ. تو یاسر صاحب ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ شیخ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح وہ جب وہ ٹائم وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی زیادہ تر ایسے ہی گپاسٹنگ میں نکال دیتا ہے, تو شیخ ماشاء اللہ مخطوطات میں لگے رہتے تھے. اور ظاہر ہے کہ آج الحمدللہ امت شیخ سے استفادہ کر رہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نئی نسل کو بھی یہ توفیق دے. ایک بہت اچھا سوال ہے شیخ, چونکہ سوالات پہ جو سوالات ہیں وہ میں لکھتا جا رہا ہوں, تو انشاءاللہ وہ سوالات بھی آئیں گے. لیکن پہلے جن اخوان نے سوالات ڈالے تھے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ان کو ہم لے لیں. ایک سوال ہے, حفظ الرحمان صاحب پوچھتے ہیں, امام حرم کے مترجم ہیں ہمارے ساتھی ہیں, حدیث کے کن گوشوں پر موجودہ دور میں کام کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کون سے گوشے ہیں جو تشنا ہے. ساتھ ہی ہم ان لوگوں کو جن کا مدرسہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے علوم حدیث, اصول حدیث وغیرہ کیسے سمجھا سکتے ہیں. یہ دونوں سوال بہت اہم ہیں حدیث کے تعلق سے. حدیث کے تعلق سے تو بہت گفتگو ہوئی تھی لمبی چوڑی, لیکن میں آپ کو شروع میں ایک بات بتاؤں. علامہ زرکشی نے اور دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے علوم فنون کی 3 قسم کی. علم النضج واحترق, بالکل اتنا کام ہوا ہے کہ بالکل ختم, اس میں کچھ اضافہ کی گنجائش, جیسے علم عروض وغیرہ. علم لم ينضج ولم يحترق, اور علم نضج ولم يحترق. تو یہ جو لم ينضج ولم يحترق میں علم حدیث کو شمار کیا, یعنی یہ نہیں کہ سارا کام ہو چکا. کیا بات ہے. تو اس لیے علم حدیث میں تجدید کی, اضافہ کی, اور اس میں اثرین و تحقیقات کی بہت گنجائش ہے. کیا بات. اور یہ بالکل ایک سمندر ہے, بلکہ یہ ایسا علم ہے کہ دوسرے کسی علم کی شرکت پسند نہیں کرتا ہے. مطلب اگر کوئی شخص اس کے لیے فارغ ہو تو فارغ ہو جائے اسی کے مکمل. اسی لیے ہاں اچھے محدثوں کو آپ دیکھیں گے کہ سوائے علم حدیث کے اور کسی چیز سے بھی دلچسپی. حافظ ابن حجر کی مثال دیتے ہیں. حافظ ابن حجر شروع میں وہ شاعری بھی کرتے تھے, ان کا دیوان باقاعدہ, اور دوسرے فنون سے بھی دلچسپی. لیکن آ کر کے جب دعا انہوں نے کی خانہ کعبہ میں, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ خالص علم حدیثی کے لیے لگے, دوسرے فنون وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیا. تو شیخ البانی صاحب کو دیکھ لیجیے, شیخ شعیب الارناؤت, علامہ احمد شاکر وغیرہ. احمد شاکر صاحب نے ادب وغیرہ کے میدان میں کام کیا, لیکن پھر جب حدیث کے ہو گئے تو پھر مطلب اسی میں. تو علم حدیث میں اب نیا پہلو کیا ہے, وہ جو نئے پہلو. دیکھیے نئے پہلو کی مثال یہ ہے کہ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں یا بہت سے مجموعے ایسے ہیں حدیثوں کے جو ابھی تک شائع نہیں ہوئے, قلمی شکل میں موجود. ان کی تلاش و جستجو میں رہنا چاہیے. مولانا حبیب الرحمن اعظمی مرحوم جو مئو میں تھے, شروع میں انہوں نے اختلافی مسائل سے متعلق کتابیں لکھی, طلاق ثلاثہ پر, وطر پر وغیرہ. لیکن جب دیکھا کہ یہ مطلب یہ سب بحثیں تو سب لوگ کرتے رہتے تھے, پھر ان کو جب کچھ نادر کتابیں ملی تو ان کی طرف چلے آتے. مصنف عبدالرزاق چھاپی, مصنف ابن شیبہ کی بعض اجزاء چھاپے, سنن الآثار سعید المنصور اور مسند الحمیدی وغیرہ. تو اس کی وجہ سے پھر عالم اسلام میں ان کو شہرت تھی. تو ایک تو یہ کہ ان مخطوطات کی تحقیق و اشاعت کا کام, اور یہ کام بہت ہی بڑے پیمانے پر ابھی بھی ہو رہا ہے, اور ابھی تک بہت سی کتابیں موجود ہیں کرنے کی ضرورت بھی باقی ہے. متون ہیں, شروع ہیں, رجال کی کتابیں, علل وغیرہ کی کتابیں ابھی آج تک چل رہی ہیں.
نمبر 2 یہ ہے کہ حدیث سے متعلق ساری جو بھی تحقیقات ان کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی، بلکہ اس سلسلے میں جو مختلف مناہج ہیں محدثین کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہیں، ان سے متعلق جو شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں جو اس فن کے ماہر نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کوئی کچھ کسی کو ضعیف قرار دیتا ہے، کوئی دوسرے کو ثقہ قرار دیتا ہے. تو اب اس کی وجوہ اسباب بیان کرنا، اس کی تلاش جستجو کرنا، یا مثلا جو لوگ صحیح بخاری پر اعتراض کر رہے ہیں، صحیح مسلم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں راوی ضعیف ہیں، ان سے روایت کی، کیوں روایت کی ہے، اس کی وجوہ اسباب کیا ہیں. وہ کہتے ہیں دارقطنی نے اعتراض کیا، فلاں نے اعتراض کیا، فلاں. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب فنی اعتراضات ہیں، دقیق قسم کے مسائل ہیں جن کو ان سے احادیث کی صحت پر نہیں اثر پڑتا ہے. احادیث سب صحیح ہیں، لیکن وہ ان کے جو امام دارقطنی کے اعتراضات تھے وہ اس نوعیت کے تھے کہ ان کے مثلا ان کے مقابلے میں ایک دوسری سند میں یہ ایسا ہے، اس سند میں ایسا ہے. امام بخاری نے مثلا یہ کہا ہے کہ اس شرط کے مطابق حدیثیں درج کریں گے، تو اس شرط کے مطابق فلاں فلاں بھی حدیثیں ہیں، وہ کیوں نہیں انہوں نے درج کی. اس طرح کے مسائل ہیں. ان سب سے متعلق حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور اس کو آدمی پڑھ لے اگر ان حدیثوں سے متعلق جن پر اعتراضات کیا گیا ان رجال سے متعلق، تو جو ایک تو یہ کہ یہ اعتراضات جو نئے مختلف انداز میں سامنے منکرین حدیث کے اور مشککین حدیث کے دونوں طرح کے. منکرین حدیث میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ گولڈ زہر اور ایک شاخ، ان دونوں نے جو چیزیں لکھ دی تھیں آج سے 1 صدی قبل پہلے 1950 میں شاخ کی کتاب چھپی تھی، اور گولڈ زہر نے تقریباً 1902 میں کتاب چھپی تھی مسلم اسٹڈیز یا اسلامی اسٹڈیز کے نام سے. آج تک اس کی جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سب چل رہا ہے. بالکل غلام محمد پرویز سے لے کر کے اور راشد شاہ تک جتنے لوگوں نے لکھا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ تو انگریزی جانتے نہیں ہیں. اب ان کو اگر آپ پڑھیں، ابھی ایک بہترین کتاب میں نے دیکھی شاخت کے اوپر تنقید کی ہے ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی نے، مرحوم انتقال ہو گیا جن کا. انہوں نے شاخت کی اس کتاب کی دھجیاں اڑا دی، کہا کہ کتنا زیادہ مطلب متعصب شخص ہے، ایک دم ہی جاہل، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ محدثین کا علم اسلام. اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حدیثیں جو ہیں یہ بعد میں گڑھی گئی ہیں، پہلے عمل تھا، تو بعد میں لوگوں کو حدیثیں گڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی. تو سنت یا عمل جو ہے، سنت کو کہتا ہے کہ دوسری چیز ہے، سنت پہلے تھی، اس کے مطابق پھر بعد میں لوگوں نے حدیثیں گڑھی، اور پھر اس کے بعد تھا اس کے رد عمل کے طور پر اہل عراق نے، یعنی محدثین کے مقابل میں جو دوسرا مکتب فکر تھا، ان لوگوں نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ اب تو محدثین کا پلہ بھاری پڑ گیا ہے، تو انہوں نے بھی حدیث اپنے طور پر بنانی شروع کر دی. یعنی یہ اس کی کتاب ہے، وہ پورے فکر کو بنیادی طور پر منعقد کر دی. اچھا، اسی طرح سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنے تحریروں میں یہ کیا. انہوں نے کہا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لکھی گئی نہیں تھی حدیث کی کتابیں. کتنی کتابیں مکتوبہ پہلی صدی کی، دوسری صدی ہجری کی، تیسری صدی ہجری کی مل گئی، اور وہ سندیں سب بعینی وہی موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ سندیں بعد میں گڑھ لی گئی ہیں اور متن کے ساتھ لگا دی گئی ہیں، اور حدیثوں میں تھوڑا ایسے اضافہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ہزاروں لاکھوں حدیثیں بن گئی، یہ بالکل محمل باتیں. مطلب جو لوگ حدیث کے علم اور اس کے نشو و نما اور تدور سے مطلب کچھ واقف نہیں ہے، مستشرقین کے ساری چیزوں کی اس کی جگالی کر رہے ہیں آج تک، بس وہ لوگ اس طرح کی بات. تو کہنا یہ ہے کہ ان شکوک شبہات سے متعلق بھی برابر لکھتے رہنا، نئی تحقیقات کو سامنے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی شخص کو دعوت دوں گا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب ہے جو شاخت کے اوریجن آف محمد اللہ کے جواب میں یا اس کے تنقید میں، اس کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے، اردو میں کسی نے میرے خیال سے نہیں کیا. اللہ میں سے کسی بھائی کو توفیق دے دے انشاءاللہ. اچھا، اسی طرح سے میتھڈولوجی آف محدثین پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ ان کا طریقہ تنقید حدیث کیا تھا، کیا بات یہ کام کرنے کا ہے. اسی طرح سے مثلا اس طرح کا اشاریہ جو صحیح بخاری کا موضوعاتی اشاریہ، کیا بات کہ مختصر میں ایک ہو اور اس میں جو حدیثیں بھی ہو کسی بھی موضوع سے متعلق ہمیں کہاں کس جگہ وہ دستیاب ہو. اس طرح کی نہیں جو بھی لوگ بخاری پڑھتے ہیں شروع سے آخر تک پڑھ رہے ہیں، شرح پڑھ رہے ہیں، موٹی شرح ہیں، یاد نہیں رہتی، ادھر پڑھتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں. تو ایک اشاریہ ہو، اس طرح کو کوئی اشارہ میں نے نہیں دیکھا صحیح بخاری. کیا بات ہے، مطلب کام اگر کرنے کی اسی طرح سے مثلا علوم حدیث سے متعلق ایک سلیکٹڈ بیبلیوگرافی ہونی چاہیے، منتخب کتابیات، کہ کون سی کتابیں ایسی ہیں اہم جو ریسرچ اسکالروں کے لیے ضرورت ہے، تاکہ باحثین ہوں وہ جاتے ہیں لائبریری میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سی کتاب کیا ہے، گم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں، بیبلیوگرافی تو آپ ہی بہتر، تو منتخب کتابیات ہونی چاہیے. اس طرح کے بہت میدان ہیں، تاریخ، حجیت حدیث کے تعلق سے، شکوک شبہات دور کرنے کے تعلق سے، حدیثوں پر نئے انداز میں غور و فکر کرنے، جن حدیثوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں یا تعارض دکھایا جاتا ہے، تطبیق دینے کی ضرورت ہے یا سمجھنے کی ضرورت ہے. فوراً کہہ دیتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف، فلاں چیز کے خلاف، ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کل بعض ایسی تحقیقات سامنے آ گئی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے، مثلا حدیث الذباب ہے جو مکھی سے متعلق جو حدیث ہے،
تو وہ اب جو کچھ مکھی سے مطلب جو تحقیقات اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف موضوع نہیں ہے جو بخاری کے اندر ہے، بلکہ جن لوگوں نے ہنسی و مذاق کے طور پر کہا تھا کہ یہ حدیثیں درست نہیں ہیں، تو یہ سب مختلف پہلو ہیں جن پہ ترتیب. اچھا، پھر انتخاب کرنے کی ضرورت ہے اچھی اخلاقیات سے مطلب. ابھی ایک حدیث کا انتخاب بہترین انتخاب ہے محمد الرسول اللہ کے نام سے. وہ کسی نے موجودہ ذہن کو سامنے رکھ کر کے 700-800 صفحے میں انتخاب کیا. اس کا ترجمہ ہونا چاہیے اور سب صحیح حدیثیں ہیں اس میں. اور یعنی جو شخص بھی اس میدان میں گھسے گا تو پھر بہت سارے پہلو انشاءاللہ نظر آئیں گے. جزاکم اللہ خیرا شیخنا. اور حفظ الرحمان صاحب سن رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے تمام احباب استفادہ کریں گے اور انشاءاللہ غور کریں گے، کوشش کریں گے کہ جن تشنا جوانب پہ ہمارا دھیان جا سکتا ہے وہاں جانا چاہیے، کام ہونا چاہیے انشاءاللہ. شیخ کاشف صاحب کا ایک اور سوال تھا، اچھا سوال تھا کہ دور جدید میں سب کو باضابطہ طور پہ تو عالم نہیں بنایا جا سکتا، تو عصری علوم سے جو منسلک طلبہ ہیں ان کے لیے کیا دینی جامعات، اداروں میں، مدارس میں ایسا کچھ ریگولر یا پرائیویٹ انتظام کیا جا سکتا ہے؟ کچھ کورسز وغیرہ لائے جا سکتے ہیں؟ بالکل کیا جانا چاہیے، بلکہ تو اس کا ضروری کیا ہے. مناسب طریقہ ہو لیکن سکتا ہے؟ چونکہ ہم نہ کسی مدرسے کے منتظم ہیں نہ کسی مدرسے کے مالک ہیں، تو یہ کام دراصل مدرسے کے منتظمین کو، جو اہل علم ہیں، اہل فکر ہیں، ان کو بیٹھ کر کے طے کرنا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی شارٹ کورس کیسے تیار کیا جائے، 1 سال کا، 6 مہینے کا، جس میں یہ بنیادی کورس ہو، پھر اس کے بعد یہ کورس ہو، اس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہو سکیں، ان کی حکمتوں سے واقف ہو سکیں، عقیدے کی بنیادی چیزیں، بنیادی فقہی مسائل جو عملی مسائل ہیں، اس طرح سے بنیادی احادیث ایسی ہیں تاکہ پھر جو ایک گمراہی کی لہر ہے پھیل رہی ہے وہ ان سے بچے ہوئے رہیں اور ان کو ان چیزوں سے متعلق جوابات یا اس سے متعلق ذہن مطمئن ہو تو پھر دوسرے لوگوں کو قائل کر سکیں اپنے ان چیزوں سے. فوراً یہ نہیں کہ ذرا سا تھوڑی سے اعتراضات ہوئے اور اس کے بعد بھاگ گئے. تو یہ ہونا بہت ضروری ہے. ہوگا کیسے اور کہاں تک کس نے کیا کر رکھا ہے مجھے اس سے متعلق علم نہیں ہے، لیکن ہونا بہرحال ضروری ہے. اور مختلف بڑے بڑے جامعات کو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر بڑے بڑے جامعات جو مشہور دیوبند ہے، مثال ندوہ ہے، جامعہ سلفیہ ہے، جامعہ محمدیہ ہوا، یہ اپنے طور پر اگر کہیں کسی جگہ اس طرح کا کورس کریں اور رکھیں تو بہت مفید ہے، اور بہت سے لوگ اس میں رجسٹریشن کرانے کے لیے تیار ہیں اور آئیں گے اور لوگ استفادہ کریں. یہاں مجھے یاد ہے سعودی عرب میں ایک زمانے میں عربی زبان سکھانے کا کورس تھا، تو جتنے یہاں ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ وہ بہت شوق سے داخلہ لیتے تھے اس میں، کنگ سعود یونیورسٹی سے. لیکن پھر بعد میں پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی وہ ختم ہو گیا وہ سلسلہ. تو بہت سے وجوہ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سلسلہ نہیں چلتا ہے، یا کچھ اتنا شوق باقی نہیں رہ جاتا ہے لوگوں کے اندر، یا کہ انتظامیہ کو کچھ بعض مسائل کا احساس ہوتا ہے جس وجہ سے جاری نہیں رکھ پاتے. لیکن ضرورت کا احساس تو سب کو ہے، ضرورت ہے. اگر سب ارباب لوگ بیٹھ جائیں ایک ساتھ اور انشاءاللہ کوشش کریں تو اچھا راستہ نکل سکتا ہے. ہونا چاہیے. کاشف صاحب اس طرح میں ہم لوگ آپ کے برابر کے شریک ہیں اور شیخ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ضرورت ہے اور اس سلسلے میں بیٹھ کر باضابطہ کوشش ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ خاص طور سے جو نئی نسل میں جو مدرسہ بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہی ہے، مختلف طرح کے جو شکوک و شبہات ہیں، انحرافات کی آندھیاں ہیں، تو ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ایک بہتر انشاءاللہ یہ سجھاؤ ایک بہتر راستہ ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. شیخ جاوید اختر صاحب کا ایک سوال آ رہا تھا کہ تہذیب اور تمدن میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ میں نے بہت پہلے جب میں چھوٹا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ جتنی زبانیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں سیکھی ہیں، ہر ایک میں 2 لفظ ہیں، تہذیب اور تمدن، جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں. جیسے عربی میں حضارہ اور ثقافت، کلچر اینڈ اور پھر اس میں انگلش میں کلچر اینڈ سویلائزیشن، جیسے ہندی میں سنسکرتی اور سبھیتا. جیسے تو ان میں دونوں میں فرق کرنے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمدن یا حضارہ، اس میں مطلب کسی بھی تہذیب کا جو مادی پہلو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے. مثلا بہت سے بلڈنگیں بنا دی ہیں یا تماثیل ہیں، اس طرح کے جو تاریخی یادگار کی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں جو کی ہیں تو وہ تہذیبی یعنی وہ تمدنی یہ چیزیں شمار ہوتی ہیں. اور جو فکری اور ثقافتی چیزیں ہیں ان کا تعلق جو ہے ثقافت سے ہے یا تہذیب سے ہے، یا یعنی یہ بھی ایک فرق کوئی ضروری نہیں ہے، لوگوں نے ایسے فرق کرنے کے لیے بنا دیا ہے. لیکن عام طور پر یہ دونوں لفظ مشترک تھے، تہذیب و تمدن ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں چیزیں مشترک. جب آپ فکری اور ثقافتی طور پر کوئی چیز کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی مادی اثر ہوگا، چاہے کتابی کی شکل میں ہو یا مدرسے کی شکل میں ہو یا کہیں گنبد کی شکل میں ہو، مندر کی شکل میں ہو. تو وہ سب اصل اس کی اساس تو فکری ہے، لیکن اس فکر کی بنیاد پہ جو وجود میں آیا ہے وہ اس کے شواہد حضاریہ ہیں.
عربی میں یہ لفظ آج کل استعمال کیا تھا شواہد حضاریہ، یعنی کسی بھی ملک میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ حضارت ہے اور ہم بہت ترقی کر چکے ہیں، تہذیبی مظاہر ہمارے یہ ہیں، یہ شواہد حضاریہ بولا جائے. تو یہ فرق کی کوئی بات نہیں، اصل یہ کہ دونوں چیزوں کو محسوس کرنا کہ ہر قوم کے اندر تہذیب اور تمدن یا ثقافت حضارت ہے. تو ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت کو سمجھ رہے ہیں. مثلا ہمیں اسلامی ثقافت، تو اب وہ فکری طور پر تعلیم، علوم، فنون جتنے ایجاد ہوئے اور ان سے متعلق جو پورا تراث اور ماضی کا ذخیرہ ہے، یہ سب ثقافت ہے. ان سے واقف لوگ ثقافت میں یہ بھی شامل کر دیتے ہیں، مثلا کھیل کود اور لہو و لعب اور تصویر اور مصوری، نقاشی وغیرہ اور موسیقی وغیرہ، تو فائن آرٹس کو اس میں شمار کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ اسلام میں ان سب چیزوں کی اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن اسلامی ادوار میں اتنی آزادی رہی ہے کہ جو لوگ اس سے دلچسپی رکھتے تھے ان کو بھی غنا موسیقی کے میدان میں الاغانی جو ابوالفرج الاصفہانی کی 24 جلدوں کی کتاب، اس کی بنیادی اسی طرح کے محفلیں یعنی کس طرح گایا گیا، اور یہ جو بہترین جو 100 لے تھے جن کو الاصوات المختارہ کہا جاتا ہے، اس کے مطابق کس نے گایا اور کون کون سے مقطوعات یا ٹکڑے جو ہے شعر کے وہ گائے گئے، وہ اساس ہے اس کتاب کی. اب وہ ایک ٹکڑا ذکر کرتے ہیں، اس کو فلاں نے ایسے گایا، فلاں نے ایسے گایا، اور اس کا قائل یہ ہے، اور اس قائل کے تراجم. آپ کے سوال کا جواب شیخ دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی تہذیب کو جیسی رہی ہے ویسے واقعیت حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی کہ ہم اس تہذیب کو، پھر تاریخ کو ہم بنا نہیں سکتے، جیسی بن گئی ہے وہ ایسی رہے گی. کیا بات ہے. موجودہ دور میں ہم مستقبل میں تخطیط کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں اس کے لیے، لیکن جیسی ہے ویسے پڑھنا چاہیے. ہندوستان کی جو تہذیب ہے ہمیں ویسی پڑھنا چاہیے، اس کو بنانے اور بدلنے کی ضرورت نہیں، جیسے بعض فرقوں بعض لوگوں کا قوم تہذیب بنانے کی وہ جو یعنی تاریخ سازی نہیں ہونی چاہیے، تہذیب سازی نہیں ہونی چاہیے. جو تہذیب جو تاریخ جیسی رہی ہے ویسے پڑھنا چاہیے. کم سے کم ماضی تو ویسے ہی ہے، بعد میں پھر آپ کیا کیا تہذیب میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، کس طرح کی کوششیں کر سکتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. اسی سے جڑا ہوا سوال تھا انظر صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ فنون لطیفہ سے متعلق ظاہر ہے ادب بھی اسی کا حصہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ رقص ہے، موسیقی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، مصوری ہے، وہ مجسمہ سازی وغیرہ ہے. تو تہذیب و تمدن کو جوڑتے ہوئے ان کو آپ کہاں تک درست سمجھتے ہیں؟ اسلام میں کتنی گنجائش ہے اس کی؟ دیکھیے یہ تو سوال فقہا سے کرنا چاہیے کہ وہ کس حد تک اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. میں کوئی فقیہ اور مفتی نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میرا اپنا تصور ہے وہ یہ کہ بہت صاف اور صریح طور پر اگر کوئی شخص معلوم کرنا چاہتا ہے اور سچی نیت کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائے، صحابہ کرام کے زمانے میں جائے. وہاں جن چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ موجود ہیں اور ان کو اپنایا جاتا تھا، ان کو استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ چیزیں اسلام کے مظہر ہیں. وہ نہیں جو 200 سال کے بعد اس کے آئی ہیں وجود میں ہیں، دوسری تہذیبوں، تاریخوں یا دوسری تمدنوں، دوسرے مذاہب اور ادیان سے ہیں. وہ سب تو اس میں ایڈ کی ہوئی چیزیں ہیں، دخیل ہیں، وہ آمیزش کی ہوئی چیزیں ہیں. تو اصل خالص اسلام اگر آپ کو دیکھنا ہو اور اسلام کا جو مظہر دیکھنا ہو، تو وہ تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں. اب وہاں کتنا یہ فائن آرٹس میں سے کون سی تصویر ہے، مجسمہ سازی ہے، نقاشی ہے، موسیقی و غنا ہے، اب دیکھیے کتنی ہے، اور جتنی ہے اتنی ہے اسلام میں. اس کے علاوہ اس کا تو کوئی امکان نہیں. ادب و شعر و شاعری ہے موجود یقیناً. اب کعب بن زہر وہ آئے اور انہوں نے جو اپنا مشہور قصیدہ بان السعاد فقلب اليوم مطبول مسلمۃ مطعم، اس طرح لم یفتح مقبول، اس طرح حسان بن ثابت ہیں، ہوتا ہیں، دوسرے شعراء موجود رہے ہیں. تو شعر و شاعری تو ان کے اپنے وہی اصل، بلکہ اس معاملے میں تو ان کو کافی فخر و غرور بھی رہا. وہ تو سمجھتے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی سب کو عجم کہتے تھے، یعنی وہ گونگے ہیں. تو یعنی اس کو فقہی ناحیے سے دیکھنا وہ الگ چیز ہے، تاریخی ناحیے سے دیکھنا وہ الگ چیز ہے. تاریخی طور پہ یہ دیکھیے آپ کی کہاں کس جگہ کون کون سی چیزیں ہیں وجود میں آئیں، کہ کون غنا کے ماہرین تھے. ابراہیم الموصلی تھا، بہت بڑا گانے والا تھا، وہ اس کی بارے پوری تاریخ پڑھی ہے الاغانی میں. اور اسی طرح سے کون مثلا تصویر وغیرہ بناتا تھا، یہ بات کے ادوار میں لوگوں نے بڑے بڑے نمونے موجود ہیں. اصل میں مسلمانوں نے یہ کیا کہ اپنے فائن آرٹس کو 2-4 چیزوں میں محدود کر لیا. ایک تو خطاطی، تو وہ جو بجائے اس کے تصویریں سے بناتے وہ اسی میں خطاطی میں عجیب عجیب نمونے، اس انداز میں بسم اللہ لکھنا اور قرآن کو لکھنا اور فلاں چیزیں اور مختلف جو لوحات لکھنا، یہ تو خطاطی کے نمونے آپ کو ملیں گے اس میں. اسی طرح سے انہوں نے مثال کے طور پر بجائے اس کے گانے، باجے اور غنا وغیرہ سے دلچسپی رکھیں، قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا، صحیح تجوید کے مطابق پڑھنا، اس کے اصول و قواعد و ضوابط مرتب کرنا. اور ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب سے کہتے تھے کہ پڑھو،
تو کہتے ہیں آپ پر پڑھوں میں آپ ہی پر تو قرآن نازل کر نہیں پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے سنوں. تو اب خوش حالانی سے پڑھنا، تجوید کے مطابق پڑھنا، ان سب چیزوں میں لوگوں نے توجہ دلائی. بلکہ یہاں بطور ذکر آ گیا ہے غنا و موسیقی کا، تو میں ذکر کروں. ایک کتاب ہے امام ابن قیم کی، الکلام علی مسئلۃ السماع. تو اس میں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے اور فقہا کے آراء ذکر کیے ہیں. آخر میں انہوں نے موازنہ کیا ہے کہ جس کا ذوق جو ہے گانے باجے کا ہوگا اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، اور جس کا ذوق قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کے تغنی بالقرآن کو، ان دونوں کا مزاج کبھی مل ہی نہیں سکتا. یعنی آگ اور پانی والی مثال. کیا بات ہے. جس کے اندر یہ شوق ہوگا تو وہ نہیں شوق رہے گا. اگر آپ کہیں کہ اسی ایک ہی دل میں گانا باجے کا بھی شوق ہو، قرآن مجید کو بھی خوش حالانہ کے ساتھ سننے اور متاثر ہونے کا جذبہ ہو، یہ ناممکن ہے. کوئی نہیں ہے ایسا، میں نے تو نہیں دیکھا کسی. کیا بات ہے. تو تاریخی اعتبار سے تو ہمارے تہذیب کے مظاہر میں ان چیزوں کا بڑا مطلب اور ہم پڑھیں گے بھی اس کو. کمزور حصہ نہیں ہے، ایک حصہ ہے اور پڑھنا بھی چاہیے. لیکن شرعی طور پہ اس کی کتنی گنجائش بنتی ہے اس پہ غور کرنا ضروری ہے. اور یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کو دیکھا جانا چاہیے کہ کون سی چیزیں تھیں جو تھیں وہ جائز ہیں، اور جو نہیں تھیں تو ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں اب تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کاشف شکیل صاحب ایک اور اسی گفتگو کے بارے میں پوچھ رہے تھے شیخ کہ اتنی اہمیت کے باوجود سلف و خلف کی ایک جماعت آخر فلسفہ کی مخالف کیوں رہی ہے؟ فلسفہ کی مخالف اس لیے رہی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ علوم دخیلہ میں سے، یعنی العلوم التي طرأت على المسلمین ولم تكن من قبل. جی. تو مامون کے زمانے میں یہ سب ترجمہ ہو کر کے آئیں. جب 30ویں صدی ہجری کے شروع میں یہ سب چیزیں ترجمہ ہو کر کے آئیں تو وہ جو ہمارے علماء کا، فقہا کا، محدثین کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، ان لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے تو داخل کرو، اس سے پھر شکوک شبہات کا دروازہ کھل رہا ہے. اور عقائد کے جو مسائل ہیں وہ ان میں عقلی طور پر توجیہ و تعویل اور یہ اس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور دوسرے سارے علوم فنون برباد ہونے اور خراب ہونے کی اس کی مثالیں بہت سی موجود ہیں. اس لیے ان لوگوں نے مخالفت کی تھی اس وقت، فقہا نے بھی، محدثین نے. بلکہ اس سلسلے میں بتاؤں آپ کو، علامہ سیوطی تو انہوں نے ایک کتاب لکھی القول المشرق فی تحریم الاشتغال بالمنطق، یعنی منطق پڑھنا حرام ہے. یا اللہ کیا بات ہے. تو وہ اور بھی دوسرے بہت سے لوگوں نے. تو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے سارے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جتنے علماء فقہا تھے، اس طرح سے جتنے صوفیہ ہیں اور جتنے محدثین ہیں، ان سب سے نقل کیا ہے کہ یہ سب جو ہے حرمت کے قائل تھے اور اس کو درست نہیں سمجھتے. جی. ہاں، تو وہ سب اقوال اگر کسی کو پڑھنے ہوں تو اس میں جا کر کے دیکھ سکتا ہے ان اقوال کو. ہاں، تو ہم منطق سے متعلق یہ کہہ رہے تھے، اسی طرح سے فلسفے سے متعلق بھی، کہ یہ دراصل آزادانہ غور و فکر کا دروازہ کھول دیتی ہے جس کے حدود و ضوابط نہیں ہیں شرعی. تو اب نتیجتاً ہر شخص کوئی نئی سے نئی بات کہنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے علماء، فقہا، محدثین نے عام طور پر مخالفت اس کی کہ پہلے تم رسوخ فی العلم حاصل کرو، اس کے بعد تم فلسفہ پڑھو، منطق پڑھو، کچھ بھی پڑھو، پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. بلکہ ہمارے درس نظامی میں یہ سب چیزیں شامل تھیں. نہیں بلکہ اس حد تک کی شامل تھی کہ ان کو تو نکالنے کی جب نوبت آئی تو اس کا جنازہ بھی بعض لوگوں نے نکالا، کتنا مجاہدہ کرنا پڑا لوگوں کو. بلکہ میں بتاؤں آپ کو امام ابن تیمیہ کے تعلق سے، امام ابن تیمیہ نے باقاعدہ منطق، فلسفہ، علم کلام وغیرہ کی بنیادی اور اہم کتابیں بڑے متکلمین اور فلاسفہ کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں. ان کے اقتباسات بھی دیے. اگر وہ نہیں پڑھتے تو رد نہیں کر سکتے. تو اب ان کے بعد تلامذہ جو ان کے متوسلین تھے، علامہ ذہبی ہیں مثال کے طور پہ، عماد الدین واسطی وغیرہ، وہ لوگ لکھتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے شیخ جو ہے منطق فلسفہ میں نہیں گھسے ہوتے، ہاں مخائے گھس کر کے کہاں قرآن حدیث کی خدمت کرتے، اس کی شرح لکھتے کتابوں کی. تو اب ان کی سوچ یہی تھی. ہر زمانے میں یہ سوچ رہی، دونوں سوچ رہی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اس سے ہم کچھ استفادہ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو برا اثر پھیل گیا ہے اس کو روکنا بھی تو ضروری ہے اور اس پر تنقید بھی کرنے کی تو ضرورت ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے پڑھا بھی. نہیں پھر اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں کہیں نہ کہیں ایک فیصلہ لے سکتا ہے کہ وہ کیا اس پوزیشن میں اب ہے کہ نہیں، کہ وہ مطلب مضبوط طریقے سے
توڑ کر سکے، وہ جو افکار دخیلہ ہیں فلسفہ وغیرہ کے راستے سے جو انحرافات آنے کے امکانات ہیں ان پہ وہ کتنا روک لگا سکتا ہے، قرآن و سنت کا کتنا گہرا علم ہے. اب جیسے کوئی ابن تیمیہ ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت آسان ہے، اگر کوئی غزالی ہو تو اس کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن کیا عام آدمی اگر وہ اس درجے میں نہیں ہے یا اپنے علم کو لے کر کے اتنا کانفیڈنٹ بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک میں نے شروع میں بتایا تھا پہلے ہی سوال میں کہ ان اصطلاحات کو جاننا، ان کا مفہوم سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی کتاب اٹھا کر کے اپنے تراث سے بھی استفادہ کرنا، اپنے تراث سے استفادہ نہیں کر سکتے. ابن تیمیہ کی کتابیں بھی پڑھیں گے تو نہیں سمجھ سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ کچھ حد تک تو اصطلاحات کی حد تک واقفیت حاصل کی. جزاکم اللہ خیرہ. تو ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ بھائی کو سوال کا جواب ملا ہوگا. شیخ ایک اور سوال کہ بھائی کا حمزہ شعیب صاحب کا ہے، غالباً میں نام لکھنا بھول گیا تھا. انہوں نے سوال کیا ہے قرآن و سائنس میں تطابق کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ کیسے، مطلب اگر قرآن و سنت میں تطبیق دینی ہے تو سائنس کو بنیاد بنایا جائے یا قرآن کریم کو بنیاد بنایا جائے، کیا کیا جائے، کیسے ہوگا؟ دیکھیے، قرآن و سائنس کے درمیان تطبیق کی شکل اس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے جب سائنس کوئی بات کہہ رہا ہے قرآن اس کے خلاف کہہ رہا ہے، کوئی بات یا قرآن میں کوئی بات ہے سائنس اس کے خلاف کہہ رہی ہے. ایسی کوئی ایک مثال ہو تو وہ لائیں پہلے پیش کریں. مثلا قرآن یہ کہہ رہا ہے، سائنس تو ایسا کہہ رہی ہے. تو ایسی جگہوں پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم حقیقتاً کیا ہے اور کیا سائنس اس کی مخالفت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، یا ہے کہ سائنس کی یہ حقیقت ہے، قرآن مجید میں یہ چیز جو بیان کی گئی اس کے خلاف ہے. آج تک جتنی تحقیقات آئی ہیں اس میں تو یہی جو کچھ بھی آیا ہے وہ قرآن مجید کی ان چیزوں کی کبھی بھی نفی نہیں کی ہے سائنس نے، ابھی تک نہیں کی. لیکن تائید کرنے کا مفہوم نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جو یہ بات کہی ہے اس سے سائنس کی یہ حقیقت ثابت ہو رہی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے سائنسی فلاں حقیقت ثابت کرے، یہ الگ چیز ہے. لیکن سائنس نے کبھی کسی بیان کی ہوئی قرآن مجید میں کوئی چیز حقیقت بیان کی، اس کی نفی نہیں کی یا اس کے خلاف نہیں کہا. یہ دو چیزیں الگ الگ. تو بنیادی طور پہ تو پہلے آپ کوئی ایسی چیز بیان کریں نا کہ جو قرآن مجید اور سائنس میں مخالف. وہ ایک میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ مورس بکائی جو بہت مشہور آدمی ہے، بالکل قرآن سائنس تو اس میں دکھا ہے، اس میں تو باقاعدہ قرآن کے بارے میں تو اعتراف کیا ہے کہ اس میں کوئی چیز سائنسی حقیقت کے خلاف، اس کے بجائے فلاں 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 جگہ بائبل میں، نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دونوں بہت سی چیزیں خلاف ہیں سائنس کے. تو ایسا جن لوگوں نے بھی مطالعہ کیا. اچھا، اسی مورس بکائی نے ڈاکٹر حمید اللہ سے بھی بیان کیا کہ میں نے بخاری پڑھی ہے پھر، تو اس میں انہوں نے 2 حدیثیں جو ہے ایسی نظر آئیں کہ جو سائنس کے خلاف نظر آ رہی ہیں. کہا کون سی؟ تو انہوں نے وہ مکھی والی حدیث بیان کی، دوسرا وہ اونٹ کے پیشاب والی حدیث بیان. تو اس سے متعلق انہوں نے مختصر جواب یہ دیا کہ کیا مکھی سے متعلق یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں آپ نے مکھی کے سارے انواع اقسام کا مطالعہ کر لیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مکھی تھی اس مکھی کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی، یہ آپ نے طے کر لیا؟ اور مکھی کے جتنے انواع اقسام ہیں سب کچھ؟ تو کہا نہیں، تو پہلے یہ سب پوری تحقیقات کر لیجئے، اس کے بعد اس حدیث کے بارے میں نفی کیجیے گا. کیا بات ہے. اور پیشاب سے متعلق کہا کہ ایک خود یورپین تھا جو معالج تھا شاہ فیصل کا، تو وہ ایک بار بیمار پڑا یہیں اور وہ چلا گیا یورپ میں علاج کرانے کے لیے. 1-1.5 مہینے کے بعد آیا، اس کا حال خراب تھا، دیکھا اس کو کسی بدو نے، کہا یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں. کہا اس کو لے کر کے گئے اونٹ کے پاڑے میں، یہیں پر رہو. تو وہاں بستر کر دیا، یہیں پر کھاؤ پیو، اسی کو اس کو دودھ بھی دیتے تھے، اس کا پیشاب بھی دیتے تھے، پلاتے تھے. 10 دن 15 دن کے اندر ٹھیک ٹھاک ہو گیا. کہا یہ لکھیے وہ فلاں ڈاکٹر نے، وہ خود ڈاکٹر تھا، ہاں اس نے اپنے ڈائری کے اندر لکھا. تو اس کے بارے میں تم کیا کہو؟ تو اس طرح بہت بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب جدید ذہن کے لیے قابل قبول بعض چیزیں نہیں ہیں بظاہر. تو ایسے جو جیسے مثلا کہتے ہیں کہ یہ جو لا عدوہ ولا طیرہ، یعنی بیماری جو متعدی نہیں ہوتی. عدوہ کا مفہوم کیا ہے؟ اصل اسے متعین کرنا پڑے گا. کیا بالکل ہر طرح کا عدوہ نہیں ہے، یا کسی طرح کا عدوہ ہے یا نہیں ہے؟ طاعون کی بیماری جو پھیل جائے جہاں جس جگہ، تو حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں بالکل یعنی موجودہ دور کی تحقیقات کے بالکل مطابق. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی جگہ طاعون پھیلے، پلیگ، تو اس جگہ لوگ نہ جائیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے لوگ بھی دوسری جگہ نہ جائیں. جی بالکل. تو اس لیے تاکہ اس کو محفوظ رکھا جائے، یعنی ان لوگوں کو اپنے اس میں رہا جائے، جتنے لوگ اس میں ہیں اس کا علاج کیا جائے ان کا، لیکن وہ پھیلے نہ. تو اب طاعون والی اس حدیث کو اور عدوہ والی حدیث دونوں کو ملا کر کے کوئی صحیح مفہوم ایسا لینا پڑے گا کہ کس حد تک کیا عدوہ ہے، کس حد تک نہیں ہے.
لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کسی سائنسی حقیقت کے خلاف ہے. اور وہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کہا نا کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ. من قدر اللہ الی قدر اللہ. اور بلکہ وہ تو بڑے سخت تھے. وہ کیا کہتے تھے سنیے. وہ ایک بار گزرے ایک اس سے ایک جگہ ایک حوض تھا, تو پانی استعمال کرنا تھا وضو کرنے کے لیے, کسی چیز کے لیے, پینے ہونے کے لیے. تو کسی نے پوچھ دیا صاحب الحوض سے, یہ کیسا ہے, اس میں سب جانور وانور آتے ہیں, سب بھیڑی اور چیتے وغیرہ تو پانی خراب کرتے ہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا یا صاحب الحوض لا تخبرنا, مت بتاؤ. اس لیے کہ ہر چیز جو ہے اپنی اصلیت اور اپنی طبیعت پر رہنے دو اس کو. ہم خاص بھی طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی کسی کو, کیا بات, حرمت و حلت کی بات نہیں, لیکن کراہت خواہ پیدا ہوگی. تو یا صاحب الحوض لا تخبرنا, بہت زیادہ اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے پانی ٹھیک ہے, پانی ہے, پانی استعمال کریں. کیا بات ہے, زیادہ پانی ہے تو اس میں رنگ بو مزہ اگر بدل جائے تبھی وہ ناپاک ہوتا ہے. شیخ اسی سے ایک سوال بنتا بھی ہے کہ جو سائنس اور قرآن, سائنسی حقائق قرآن کریم میں تو آپس میں چیزیں نہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن جب عقل اور نقل ٹکرائے, جب قرآن و سنت اور انسان کی جو عقل ہے آپس میں وہ جب تعارض ہو تو کس کو بنیاد بنایا جائے؟ دیکھیے اس سے متعلق متکلمین نے اصول یہ بنایا ہے, جو رازی نے کتاب ہی لکھی ہے اس پر, تو اس میں ایک ہے کہ عقل چونکہ قطعی ہے اور نقل ظنی ہے, تو اس لیے ظنی کی تعویل کر کے عقل کے مطابق بنا. چنانچہ ساری حدیثوں کی تعویل کر کے زبردستی جو ہے کھینچتان کر کے عقل کے مطابق بنا. وہ عقل کے جو ان کے مطابق عقل ہے اس سے مطابق سمجھ. ابن تیمیہ نے پورے اس کتاب کا جواب, بلکہ ان کے پورے اس نظریے کو منہدم اس طرح سے کر دیا ہے در و تعارض العقل والنقل میں. انہوں نے یہ لکھا کہ عقل اور نقل دونوں میں سے کچھ عقل قطعی ہے, کچھ ظنی. نقل کچھ قطعی ہے, کچھ ظنی. تو قطعی اگر طور پر جو عقل فیصلہ کرتی ہے, جس کا فیصلہ قطعی ہو, وہ کسی نقل قطعی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے. یعنی قطعی اور قطعی کے درمیان تعارض نہیں ہوگا. کیا بات ہے. لیکن آپ نے جس چیز کو قطعی تصور کر لیا ہے عقل کی روشنی میں, کیا وہ واقعتاً وہ ہے قطعی کہ نہیں؟ وہ خود آپ کا سارا ظنی ہے. آپ نے جو سوچا ہے دوسرے نے کوئی دوسرا سوچتا ہے, تیسرا تیسری طرح سوچتا ہے. تو آپ نے جس انداز میں سوچا ہے, جس چیز کو عقل قطعی سمجھ لیا ہے, وہ قتل ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ظنی کے درمیان تعارض ہو سکتا ہے, اس کے بعد پھر اس کے مرجحات دیکھے جائیں گے کہ کیا ہے, اس کے بعد جو چیز درست ہوگی اس کو کہا جائے. قطعی کے درمیان تعارض ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے. تو عقل صحیح اور نقل سلیم کے درمیان تعارض نہیں ہو سکتا. ایسی کوئی مثال نہیں. ایک بار بتاتے ہیں کہ مولانا فراہی مرحوم اور مولانا قاضی سلیمان منصور پوری کے ساتھ کسی جگہ ٹرین میں ساتھ میں جا رہے تھے. مولانا فراہی تھوڑا سا حدیث کے سلسلے میں اتنا زیادہ ظن ون کے قائل تھے اس کے, تو انہوں نے وہی اپنا نظریہ پیش کیا کہ وہ حدیث چونکہ ظنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, اس لیے کہ بہت سی حدیث قرآن کے خلاف ہے, ایک حدیث آپ پیش کیجیے جو قرآن کے خلاف ہے. انہوں نے کچھ پیش کیا تو انہوں نے دکھایا کہ یہ سب حدیثیں سب ضعیف جو موضوع حدیث ہیں ان کو آپ پیش کر رہے ہیں, صحیح حدیث کو پیش کیجیے جو قرآن کے خلاف ہے. کیا بات. اسی طرح سے ابن خزیمہ پرانے زمانے میں جن کی صحیح کتاب موجود ہے, 311 ہجری میں وفات ہے ان کی, وہ باقاعدہ چیلنج کرتے تھے کہ کوئی شخص بھی کوئی دو حدیثیں جو صحیح ہوں بالکل اور متعارض لا کر کے دکھائے, یا تو اس میں سے کوئی ناسخ منسوخ ہوگی, یا ایک کسی معنی میں دوسری کسی معنی میں, یا آپس میں جو تعارض کا ہوا کھڑا کر کے اور اس سے نفرت دلانے کی کوشش کی تھی. بہت بڑی سازش ہے حدیث و سنت کے خلاف. اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے پورے مطلب اسلام اور یہ کسی بھی مکتب فکر سے کوئی تعلق رکھتا ہو, اصل میں حدیث سے سنت سے نفرت دلانے کے لیے ایک سازش ہے. یا جب اسلام کے خلاف عقل کو دکھلایا جاتا ہے یا عقل کو اسلام کے خلاف, تو کہیں نہ کہیں اسی سازشی ذہن کا یہ مستشرقین نے شروع کیا اور عرب میں متاثر ہوئے لوگ, اور برِ صغیر میں ہمارے کہیں نہ کہیں برِ صغیر میں. بہرحال تو گویا جب بھی ایسی نوبت آئے تو جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی عقل اور نقل دونوں میں کچھ امور ایسے ہیں جو قطعی ہیں, جو چیزیں قطعی ہیں کبھی بھی اس کے مخالف نہیں ہو سکتی, کوئی صحیح حدیث نہیں مخالف نہیں ہو سکتی. جزاکم اللہ خیرا شیخنا. ایک بہت ہی اہم اور خاص طور سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سلسلے میں تفصیل دی ہے, وہ تفصیل واقعتاً اس قابل ہے کہ ہم طلبہ انشاءاللہ استفادہ کر سکیں. بلکہ یہ جو شیخ کو ہم زحمت دیتے ہیں اور شیخ سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے پیچھے اصل وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے, پڑھنے لکھنے کا یہ جذبہ آ جائے, اسلاف سے استفادے
کی تڑپ پیدا ہو جائے انشاءاللہ. نام جتنا اور جس طرح سے شیخ ماشاءاللہ ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے ساتھ بتاتے ہیں ماشاءاللہ, تو یہ جذبہ ان کی کتابیں جس طرح شیخ بتاتے ہیں کب چھپی, کہاں چھپی, کس طرح سے کتابوں میں کیا کیا ہے, تو اس سے یہ فائدہ تو کم از کم اس نسل کو ہونا چاہیے کہ ان کتابوں کو دیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, ان کتابوں کو پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اور جس دن یہ جذبہ انشاءاللہ پیدا ہو جاتا ہے تو شیخ جس چیز کے لیے اتنی زحمت ہماری طرف سے اٹھا رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ جو فائدہ ملنا چاہیے وہ انشاءاللہ اس کا جو آؤٹ کم ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ. سوالات بہت سارے ہمارے احباب نے الحمدللہ مختلف جوانب سے ریلیٹڈ اچھے سوالات کیے ماشاءاللہ, اور شیخ کو ہم نے زحمت بھی دی. اور عام طور پہ ہمارا جو وقت ہوتا ہے وہ الحمدللہ وہ وقت بھی ہونے جا رہا ہے, لیکن اس درمیان ابھی بھی شیخ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے پاس ظاہر تھوڑا سا وقت تو ابھی ہے اور ہمارے احباب ہیں ماشاءاللہ, تو اگر کوئی سوال ذہن میں ہو تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. اب تک جتنے سوالات آئے ہیں ماشاءاللہ اچھے سوالات ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ جو ہماری نسل ہے ماشاءاللہ, جو جدید نسل ہے, اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ کل بھی انشاءاللہ مستقبل بھی روشن ہے اور اچھے سنکیت سامنے آ رہے ہیں. تو ہمارے وہ احباب جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے خاص طور سے علوم و فنون سے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ وہ ضرور کر لیں. تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے, پھر انشاءاللہ ہم شیخ کا شکریہ ادا کریں گے. تو اگر کوئی سوال ذہن میں آپ کے ہے تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں. شیخ جب سوالات وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے عام طور پہ تو ظاہر بہت سارے باتیں آتی ہیں لوگوں کے ذہن میں, جو طلبہ ہمارے مختلف جامعات میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, تو وہ کبھی کبھی چیزوں کو سمجھنے کے معاملے میں پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے ایک تصوف ہے, ٹھیک, تو کیا واقعتاً اسلام کا تصوف سے کوئی رشتہ ہے؟ اسلامی تاریخ میں تصوف کے لیے کیا جگہ بنتی ہے, اسلامی شریعت میں کیا جگہ بنتی ہے, اور جائز طور پہ تصوف کو کہاں پہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں. جی سر. اور میری رائے جو ہے وہ جیسے ابن تیمیہ ابن قیم وغیرہ نے بتایا ہے, ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی ابن قیم کی کتاب مدارج السالکین شائع کی ہے 4 جلدوں میں, تو اس میں انہوں نے ابو عبداللہ ہروی کی کتاب منازل السائرین کی شرح کی ہے. تو اس میں جس تصوف کو انہوں نے پیش کیا ہے اور جس انداز میں پیش کیا ہے, اس طرح سے ابن تیمیہ نے تحفۃ العراقیہ فی الاعمال القلبیہ اور دوسری انہوں نے تصوف کی کتاب میں لکھا ہے. تو اگر تصوف بمعنی تزکیہ نفس, بمعنی زہد فی الدنیا, اور بمعنی یہ ہے کہ ایسا توکل نہیں کہ جو عمل سے روکتا ہو, بلکہ محنت کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کریں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. اس طرح کے زہد اور تقوی یا تصوف یا جو بھی نام آپ دے لیجیے, یہ چیز تزکیہ نفس, احسان, ان سب چیزوں کی گنجائش ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے شریعت کے اندر, دین میں مطلوب. لیکن تصوف کے نام پر جو فلسفہ ہے ایک خاص, اور ایک باقاعدہ جو کائنات کو دوسرے انداز میں سوچنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق پھر اس رائے یا نظریے کے تابع ساری آراء کو لانا اور ان سب چیزوں کو اس کا مظہر قرار دینا, جس میں مطلب بنیادی نظریہ جو ہے وحدت الوجود کا نظریہ جو ابن عربی لے کر کے آئے. تو ابن عربی کا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی جتنی ذاتیں ہیں, جتنے چیزوں کا وجود ہے, وہ سب وہ وجود اس کا پرتو ہے. تو حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, اور باقی سب ہر چند کہیں کہ ہے نہیں, جیسے کہ غالب نے کہا. تو یہ نظریہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے, اس لیے کہ اس سے عبد اور معبود کے درمیان تفریق ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پھر نتیجے میں اتنے بڑے بڑے مفاسد پیدا ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, مثلا مومن کافر کی بھی تفریق نہیں ہوتی. فرعون بھی مومن ہے, خود اس نے صراحت کے ساتھ کہا ہے ابن عربی نے خصوص الحکم کے اندر, اور ابلیس تک کو مومن بنا. ہاں سب, تو مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا چاہا ہے کہ وہ ہو. یعنی مشیت و ارادے کا بھی بالکل غلط مفہوم جس کو ابن تیمیہ نے واضح کیا ہے. ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ مشیت 2 طرح کی ہے, ارادہ 2 طرح کا ہے. ایک ارادہ جو ہے کونی ہے کہ جو کچھ بھی اس نے سوچا ہوگا یا جو کچھ بھی ارادہ کیا ہوگا وہ چیزیں ہوں گی. مثلا کافر کفر کرے گا, مومن ایمان لائے گا, اچھے کام بھی ہوں گے, برے کام ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی اور اچھے نیک کام بھی ہوں گے. یہ ارادہ کونیہ ہے جو قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے. اور دوسرا ہے ارادہ شرعیہ
وہ طلب کرتا ہے کہ تم ایسا کرو ایسا نہ کرو، منع کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تو امر و نہی ان چیزوں کا تعلق ارادہ شرعیہ سے. اور دونوں کے لیے باضابطہ انسان کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ ہاں تو اب امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، بہت دلچسپ بات لکھی یہ ہے کہ یہ ارادہ شرعیہ اور کونیہ کے درمیان تفریق بالکل واضح امر ہے کہ جب جو چیزیں مطلوب ہیں شریعت کے اندر، اسلام میں، دین میں، وہ کرنا ہے ہمیں، جو چیزیں ممنوع ہیں وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ چیزوں کو آپ نہیں کریں جو کرنا ہے مطلوب، یا ہے کہ غلط کر رہے ہیں آپ اور سہارا لیں تقدیر کا اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر یہی کر رکھا تھا اس لیے ایسا ہوا، تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھی ایک بہت دلچسپ بات لکھی. انہوں نے لکھا یہ کہ ایسا ہے کہ یہ دین ہی کے سلسلے میں اور مذہب کے سلسلے میں اور عمل کرنے کے سلسلے میں تمہیں یہ نظر آتا ہے، جب کوئی دوسرے معاملات میں نہیں نظر آتا ہے. مثلا کسی نے تم کو پیٹنا شروع کر دیا، تب تو تم اس کو کہتے ہیں یہ کیوں پیٹ رہا ہو؟ کیوں؟ وہ اگر کہے کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا اس لیے میں نے تمہیں پیٹا ہے، تو ہماری کیا غلطی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مقدر کر رکھا. تو اس میں کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ان سب میں کوئی تقدیر کا سہارا نہیں لیتا. جہاں دین پر عمل کرنے کی بات ہے اس میں تقدیر کا سہارا ہے. لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شرک، یعنی ہم مشرکین شرک نہیں کرتے. یہی دلیل. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وحدت الوجود اور وحدت الوجود کے تحت جو سب اس کے فلسفے کے تحت جو چیزیں آئی ہیں، جس میں ایمان و کفر کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، خالق و مخلوق کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے جو مضر اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں ہر شعبے میں، فکر کے اندر، ادب کے اندر، اور تہذیب و ثقافت کے جتنے نمونے ہیں اس میں، بر صغیر میں ہمارے یہاں افسوس کہ یہی فکر جو ہے حاوی ہے. تو یہ جو فلسفہ ہے تصوف کا، یعنی فلسفیانہ تصوف، یہ چیز تو مطلب بالکل ہی دخیل ہے اسلام میں. اسلام میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کی حقیقت ہی کچھ نہیں. ساری آیتوں اور ان چیزوں کو توڑ موڑ کر کے زبردستی بدل، بلکہ شریعت کے بالمقابل طریقہ ایک الگ چیز ایک گڑھ لی گئی. بلکہ تصوف تو ایسا ہے کہ مطلب اس میں کوئی مومن اور کافر کی بھی کوئی تفریق نہیں، خود اپنے آپ ایک مذہب. ہاں. اور پھر اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ جتنے مزار وجود میں آ گئے، ان مزاروں کو سارے سب ان چیزوں کا مرکز اور منبع بنا دیا گیا، اور سارے بدعات اور شرکیات اور خرافات اور ان سب چیز اب سب وہاں ان مزاروں پر جس طرح سے مسلمان جاتے ہیں اس طرح ہندو بھی جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر کے منت ہماری پوری ہوتی ہے، وہاں جا کر کے مسجدیں چھوڑ دی گئی اور مزارات بنا دیا. تو یعنی اس طرح کا جو تصوف، جو اس طرح کے مضر اثرات لے کر کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ غیر مسلم کے لیے بھی اس طرح کے مضر اثرات لے کر کے، جس نے صحیح اسلام کی تصویر لوگوں کے سامنے نہیں رکھی، بلکہ اس کو چھپا دیا، پیچھے کر دیا. اور اس چیز کی جو لوگ دعوت دیتے ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ بہت تشدد پسند ہے، یا ارہابی ہیں، دہشت گرد ہیں. یعنی یہ سب برے اثرات ہیں، یہ غلط تصور سمجھ. اور اسی لیے جو لوگ ان کے مخالف ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہی اسلام پہ نہیں ہے، اس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا. تو جو زہاد اوائل ہیں 3ری 4ری 5ویں صدی، ان پر تو ایک بہت بڑے محدث ہیں مشہور، ابو نعیم الاصفہانی، 430 ہجری میں وفات ہوئے، حلیۃ الاولیاء کے نام سے ضخیم 10 جلدوں میں کتاب ہے. ان سب کو سب مانتے تھے. اس سے پہلے سلمی نے ایک کتاب لکھی، وہ ابو عبد الرحمن سلمی نے طبقات الصوفیہ. اس سے پہلے اور دوسرے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان صوفیہ سے لوگوں نے نقل بھی کیا. بلکہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے رد علی الشاذلی. تو شاذلی نے حزب البر اور حزب البحر کے نام سے 2 کتابیں لکھی. تو اس میں دعاؤں کا مجموعہ ہے. تو اب اس میں کہیں جیسے کہیں عبارت میں گڑبڑی ہے یا کوئی معنی کا کچھ ہے، اس پر تنبیہ کی. ورنہ صوفیہ سے مطلب انہوں نے 50-60 صفحے میں لکھا ہے کہ صوفیہ جو اچھے، جو متبع کتاب سنت صوفیہ تھے، جیسے جنید بغدادی ہیں اور ابو سلیمان دارانی وغیرہ، وہ لوگ سب صحیح طریقے پر چل رہے تھے. اب ان میں ہر چیز نہیں لی جائے گی ان کی، جو چیزیں کتاب سنت کے مطابق ہیں ٹھیک ہے، خود انہوں نے اس کی دعوت دی ہے. جیسے ائمہ فقہ نے دی ہے، اسی طرح سے ائمہ تصوف نے بھی اس چیز کی دعوت دی ہے. تو کہنا یہ ہے کہ زہاد اوائل، صوفیہ اوائل جو تھے، وہ تو تھے طریقے پر قائم. ان کا کام تھا تزکیہ نفس، اور اس کے مطابق انہوں نے وہ کہہ کر کے بھی چلے گئے. لیکن اب ان کے نام پر جو دکان چلائی جا رہی ہے، اور بعد میں جو ایک تصوف کا فلسفہ گڑھ لیا گیا ہے، اور اس فلسفے کے مطابق سارا تفریق ختم کر دی گئی، امر و نہی کے درمیان، اور مومن و کافر کے درمیان، اور عبد اور معبود کے درمیان. تو یہ بہت خطرناک فلسفہ ہے. اس تصوف کی تو سب لوگ مخالفت کریں، سارے فقہا، سارے علماء، سارے محدثین سے مخالفت کرنا بھی چاہیے اور رد بھی ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ جب آپ تصوف پہ رد کرتے ہیں تو وہ جوش میں آ جاتے ہیں کہ ارے آپ تصوف کو نہیں مانتے. تو تصوف کے غیر اسلامی اسپیکٹس کو مانا بھی نہیں جانا چاہیے.
बल्कि इस मामले में भी शेख हमें लगता है कि जब हम किसी भी चीज़ को कुरान और सुन्नत की तरफ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, सहाबा किराम की तरफ लौटा करके देखते हैं तो चीज़ों को ले जा करके वहाँ पे देखें कि हाँ वहाँ के फ्रेम में फिट बैठ रही है या नहीं, अगर बैठ रही हैं तो ठीक है, और अगर कितना नहीं, तसव्वुफ, किस तरह का तसव्वुफ था उनके वहाँ दौरान, पे उसको आप चाहे तसव्वुफ कहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। हाँ कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो बैठ नहीं रही हैं तब तो जाहिर है मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम गौर करें। माशाअल्लाह काफ़ी अच्छे सवालात आए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुफीद गुफ्तगू भी अल्हम्दुलिल्लाह हुई। शेख हम आपके बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं, जो हमारा वक्त होता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, तो एक मरतबा फिर हम शेख के शुक्रगुज़ार हैं, आप तमाम अहबाब के शुक्रगुज़ार हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमें शेख से बेहतर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ दे, और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, ख़ुद भी सुने, अहबाब को सुनाएं, शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके, और किसी भी भाई का फ़ायदा होता है तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा आखिरत में आपको ज़रूर मिलेगा। आपके इल्म में अल्लाह तबारक ताला बरकत अता कर देगा इंशाअल्लाह। और ये हम सब की कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी भी है। शेख अपना इतना कीमती वक्त हमें इसलिए देते हैं, हम फिर से शेख के शुक्रगुज़ार हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला शेख को इसका बेहतर बदला दे। अल्लाह तबारक व ताला सेहत व आफ़ियत के साथ शेख की उम्र लंबी करे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने का मौका मिले। और आपसे गुजारिश करते हैं कि इसी अज़्म व इरादे के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकल्लाह।